خاتون کا جوان بچہ تھا، جادو سے اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی. ایک کسی نے تسبیح خانے سے ہی سنا ہوگا، انہوں نے بتایا جادو ٹوٹ گیا اور کمر سیدھی ہو گئی، جوان بیٹا صحت مند ہو گیا. یہی بات ہے. اور کسی کو اس آیت کا کوئی کمال، کوئی تاثیر، کوئی نفع، کوئی فائدہ، کوئی مکوڑے ہوں، کیوں بھائی کسی نے آزمایا؟ ہاں آپ نے آزمایا. اور کس نے آزمایا؟ آپ. جس گھر میں سانپ ہوں، بچھو ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، چھپکلیاں ہوں، کاکروچ ہوں، دیمک ہو، اور گھر میں کوئی انوکھی چیزیں نکلتی ہوں، اور جوؤں کا بھی لاجواب علاج ہے جن کے سر پہ جوئیں میں نہیں جاتی. اور ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ آیت نظر بد کا بہترین علاج ہے، اور یہ وظیفہ جنات شیاطین کا خود کاری علاج ہے. ایک چھوٹی سی آیت ہے، 3 سال ہو گئے میں نے لگائی ہے، کہہ رہے ہیں اس کے بعد سانپ زہر ہوئے، مرے ہیں، لیکن ان سانپوں نے میری جانوروں کو نہیں کاٹا، اور اس سے پہلے میرے 3 جانور ضائع ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگائی ہے میرے گھر سے ٹینشن، پریشانی، بے سکونی ختم ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگایا ہے میرے گھر میں چین آتا ہے، سکون آتا ہے، بیماریاں ختم ہیں. اور اگلا کہتا ہے جب سے میں نے یہ لگائے ہیں میرے گھر سے چوریاں ختم ہو گئی ہیں، زیورات اور پیسوں کی چوریاں. یاد رکھیے گا، ساری دنیا کی سائنس جہاں سے جہاں چلی جائے، میرے کملی والی کی وحی اور جو عرشی نظام ہے اور عرشی حفاظت کا نظام ہے، یہ ساری زندگی رہے گا. یہ کیا ہے؟ میرا کمال ہے؟ نہیں، قرآن اور وحی کا کمال ہے. ہم تو خطا کار ہیں، لیکن پھر بھی سوچتا ہوں وحی کی برکات ہمارے لیے بھی ہیں. اللہ اتنی برکتیں دے دیتا ہے. میں صحرا میں بیٹھا تھا، مارچ تھا، بڑا بہار کا موسم ہوتا ہے صحرا کا، سانپ بچھو بہت نکلتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں. میں بیٹھا تھا ایک جھونپڑی میں، ادھر سے دھوپ آ رہی تھی، ادھر سے دھوپ، بیٹھا رہا. یہ میں نے پڑھا ہوا تھا. جب میں گھنٹوں کے بعد اٹھا نا تو میرے نیچے کوئی کھیس بچھا ہوا تھا. میں نے جو کھیس اٹھایا، اتنا بڑا کن کھجورا میرے نیچے سے نکلا، اور نیچے سے نکل گئے وہ کن کھجورا. ایک کیس میرے پاس آیا، میں صرف دیکھنے کی بات کر رہا ہوں. وہ یہ آیا کہ میرے کمرے میں سانپ کی لکیر جاتی ہے. کچے گھر، کہاں ماربل، کہاں چیزیں، کچے گھر. دراصل وہ سانپ کی لکیر نہیں تھی، وہ اصل میں آپس میں سینگ اڑے ہوئے تھے. کوئی گھر میں کوئی آپس میں دشمنی اور مخالفت چل رہی تھی. ایک دیورانی ایسا کرتی کہ وہاں ایسے انداز سے لکیر اس کے کمرے میں لگا دیتی کہ سانپ یہاں سے کمرے کے اندر داخل ہوا ہے. یہ زبان کی تیز تھی، وہ بالکل ٹھنڈی میٹھی تھی، ایویں جی میں گھیو دا گھڑا ہوں دے. یہ زبان کی تیز تھی، وہ بالکل تھی. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں تیرا سکون برباد کر دوں گی. وہ ایک لکیر لگا دیتی تھی ایسی. اب کمرے میں سانپ ہے. لکیر نے بتایا، سانپ نہ آواز آئی، نہ پھنکار آئی، صرف لکیر کو دیکھا. اب کمرے کے اندر جا نہیں رہے کہ میرے کمرے میں سانپ ہے. انہوں نے گھر کا سارا سامان ادھیڑ ڈالا، کہیں نہیں ہے. یہ کسی نے تیرے ساتھ مکر و فریب کیا ایسے؟ انہوں نے نہ ہے. اچھا، انہوں نے کہا اگر ہوتا تو کہاں ہے؟ نکل گیا ہوگا. انہوں نے کہا نہیں، سانپ ہے. سانپ. کیس میرے پاس آیا کہ جی سانپ کے اوپر کوئی جادو کیا گیا ہے، لہذا سانپ میرے پر مسلط کیا گیا. بڑی مشکل سے اس اللہ کی بندی کو یقین دلایا کہ سانپ نہیں ہے. اچھا کوئی وظیفہ بتا دیں اگر ہو. ہاں میں نے کہا چلو میں وظیفہ بتا دیتا ہوں. اگر ہو بھی تو میں نے کہا سلام علی نوح فی العالمین. جس گھر میں سانپ ہوں، بچھو ہوں، جس گھر میں کیڑے مکوڑے ہوں، کیوں بھائی کسی نے آزمایا؟ ہاں
آپ نے آزمایا اور کس نے آزمایا؟ آپ نے جس گھر میں سانپ ہو، بچھو ہو، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، چھپکلیاں ہوں، کاکروچ ہوں، دیمک ہو، اور گھر میں کوئی انوکھی چیزیں نکلتی ہوں، اور جوؤں کا بھی لاجواب علاج ہے، جن کے سر پہ جوئیں میں نہیں جاتی، تو قرآن کی یہ آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، بس چھوٹی سی مبارک آیت ہے. سلام، کیوں میں ٹھیک پڑھ لوں؟ سلام علی نوح فی العالمین، بس یہ 11 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ایک تسبیح صبح شام پڑھ لیں، سارا دن کثرت سے پڑھ لیں. کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ آپ کے وسوسے تھے، اس سے وسوسے ختم ہو گئے. بتا رہا تھا ادھر سے، ہاں پھر موضوع اور رخ، میرے درس کا رخ بدل جائے گا. تم یہ بات نہ کرو. گھر میں چوریاں ہوتی ہوں، کہتے ہیں چیزیں گم ہوتی ہوں، پیسے گم ہوتے ہوں، جنات چیزیں اٹھاتے ہوں، ایسے چوریاں پیسے گم ہوتے ہوں، تو اگر لکھ کے دروازوں پہ لگا دیں یہ گم نہیں ہوتے. اس کی وجہ ہے ان کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں جنات شیاطین ہوتے ہیں، اور یہ وظیفہ جنات شیاطین کا خود کاری علاج ہے. اس لیے یہ وظیفہ سانپ کے کاٹے، بچھو کے کاٹے، بھیڑ کے کاٹے، کسی زہریلے جانور کے کاٹے کا لاجواب علاج ہے. اس کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، جب سانس ڈوبنے لگے، یعنی سانس روک کر تھتکار دیں. چند بار ایسا کریں، 3 بار 5 بار 7 بار. سانپ کے کاٹے، بچھو کے کاٹے اور کسی زہریلی چیز کے کاٹے کا لاجواب علاج ہے. جی ہاں، گھر کے سامنے سے کھال گزرتا ہے، ابھی ختم ہو گیا، لیکن اس میں سے کئی چیزیں گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. میں نے ہر چوکھٹ پر لکھ کر بس گھر کے سامنے سے کھال گزرتا ہے، اس کے ذریعے سے کئی چیزیں گھر میں داخل ہو جاتی تھیں. میں نے گھر کی چوکھٹ پہ لکھ دیا یہی سلام علی نوح فی العالمین، بس یہ لکھ دیا، پھر محفوظ ہو گئے. آپ کے ساتھ صحرا میں سفر کا موقع ملا تھا، وہاں پہ بڑا سا بچھو تھا، بالکل پاس سے گزر گیا تھا. صحرا میں میرے ساتھ گئے، کہنے لگے بیٹھے، صحرا میں ساتھ گئے، وہاں بچھو بڑے بڑے، سانپ، بھیڑیے. ایک وہاں ایک سانپ ہوتا ہے، اس کا نام ہے تیر. میں نے ایک دفعہ دیکھا اس کو، تیر کی طرح سے شوں کر کے نکلتا ہے، اور بس جس کو کاٹ لے کافی ہوتا ہے، بندے گیا. تیر کا کاٹا صرف موت ہے، کوئی اس کا تریاق علاج نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا تو بچھو. اپنا واقعہ بھی مجھے یاد ہے، سنا دوں پھر آپ کا بھی سنتا ہوں. پیچھے کچھ بندے، کون کھڑا تھا پیچھے ابھی سنانے کے لیے؟ وہ کھڑے ہیں، 2 ہیں، میں سناتا. سلام علی نوح فی العالمین، یہ موتی ہیں، لوٹ لو. ہمارے ایک دوست ہیں، مجھے کہنے لگے جی کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر آئے. بار بار کہا، بار بار. ایک کوئی کچی آبادی گورنمنٹ کی زمین پڑی، وہاں لوگوں نے جگہ ایسے بس گھر بنا لیے کچے، اس نے بنایا ہوا. میں خیر گیا، چند احباب اور بھی تھے، گرمی تھی، اس کے ساتھ صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے. اس نے ٹیلوں پہ ٹوٹی پھوٹی چارپائیاں بچھائیں، اور اس نے کوئی سادہ سا کھانا پکوایا. خیر ہم کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہی میں زمین پر پاؤں رکھ کے بیٹھ گیا، کیونکہ صحرا کی رات ٹھنڈی اور صحرا کا دن گرم ہوتا ہے، اور ریت ٹھنڈی تھی. اچانک مجھے خیال آیا کہ بچھو آ رہا ہے، ایک خیال آیا، اور یہ میں پڑھ چکا تھا. بس میں نے ایسے پاؤں اٹھایا تو مجھے محسوس ہوا بچھو جا رہا. میں نے کہا موبائل کی لائٹ مارو. بہت بڑا بچھو تھا، اور وہ ایسے تیزی سے سفر کر کے میرے پاؤں والی جگہ سے گزر کے، اس کے پاؤں لگے ہوئے تھے اور وہ جا رہا. خیر انہوں نے پھر اس کو پکڑ لیا، کس ڈبی میں بند کیا. سلام علی نوح فی العالمین. جی آپ بتائیں،
جی سلام علی نوح فی العالمین، میں نے آپ کے کہا جب سے میں نے سارے انجانا سا خوف تھا، خوف، اور اسی خوف کا دوسرا نام یہ ہے بے سکونی، بے چینی، ایک خوف ہے۔ کئی لوگ آگے مجھے کہتے ہیں دولت ہے، رزق ہے، سب کچھ ہے، پر یہ اندر ایک خوف ہے، اندر کوئی پریشانی ہے، اس کا کوئی حل بتا دیں۔ تو کہنے لگے میں نے یہ لکھ کے آپ کے درس سے سنا تھا، یہ لکھ کے گھر کے ہر دروازے اور چوکٹ پہ لگا دیا، اس کے بعد خوف ختم ہو گیا۔ کیوں جی ختم ہو گیا؟ جی میں نے لگایا تو رات کو خواب میں دیکھا کوئی کیڑے مکوڑے باہر نکل رہے ہیں، جب صبح اٹھ کے دیکھا تو سورج کہتے ہیں کہ گھر میں ایک سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی۔ آج کل سونے کی چوری بہت ہو رہی ہے اور روپوں کی چوری بہت ہو رہی ہے۔ سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی، چوکٹ پہ لکھ کے یہ لگایا، رات کو خواب دیکھا کہ کیڑے مکوڑے گھر سے نکل رہے ہیں، صبح دیکھا تو انگوٹھی مل گئی۔ کیا ہے یہ؟ ذرا سوچیں تو صحیح۔ ایک کو وہم ہوا، دوسرے کو وہم ہوا، تیسرے کو وہم ہوا، چوتھے کو، آپ سارے وہمی بیٹھے ہیں، میرے پاس وہم کے مریض بیٹھے ہیں مجھ سمیت۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ جی ڈیری فارم میں ہمارے زہریلے سانپ نکلتے تھے، یہ بتا رہے ہیں اللہ والے۔ 3 ہماری جو ہے وہ گائے وہ سانپوں نے کاٹی اور وہ مر گئیں۔ آج 3 سال ہو گئے جب سے یہ لکھ کے لگایا ہے، سانپ نکلنا ختم، بلکہ اگر کیا کہتے ہیں نکلے ہیں تو زہر ہوا تو وہ مر گئے، ان کو مار دیا گیا۔ ایک نگری تھی، وہاں بارش ہوئی، نگری میں بارش ہوئی تو سب نے پانی پیا، اور جس نے پانی میں پاگل ہو گیا۔ بادشاہ اور وزیر نے پانی نہ پیا، اب سارے بادشاہ اور وزیر کو پاگل کہیں، حالانکہ یہ تو پاگل نہیں تھے، اور بادشاہ وزیر نگری کو پاگل کہیں، رعایا کو پاگل کہیں، وہ سارے پاگل ہو گئے۔ پاگلوں کی بستی، وہ سارے پاگل ہو گئے، اور یہ دونوں پاگل نہ ہوئے، تھک گئے مقابلہ کرتے کرتے۔ آخرکار بادشاہ نے وزیر کو بلایا کہ جی حضور، انہوں نے کہا تو بھی پی، مجھے بھی پلا، ان جیسے سارے ہو جائیں۔ میں نے آپ کو پاگل کیا ہوا ہے کیا؟ لوگ کیا بتا رہے ہیں؟ پڑھا لکھا طبقہ میرے پاس بیٹھا ہے، آپ کے کھڑے لوگوں میں سے کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی سائنس کا بندہ ہے، سارے لوگ ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی آیت ہے، 3 سال ہو گئے میں نے لگائی ہے، کہہ رہے ہیں اس کے بعد سانپ زہر ہوئے، مرے ہیں، لیکن ان سانپوں نے میری جانوروں کو نہیں کاٹا، اور اس سے پہلے میرے 3 جانور ضائع ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگائی ہے میرے گھر سے ٹینشن، پریشانی، بے سکونی ختم ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگایا ہے میرے گھر میں چین آتا ہے، سکون آتا ہے، بیماریاں ختم ہیں۔ اور اگلا کہتا ہے جب سے میں نے یہ لگائے ہیں میرے گھر سے چوریاں ختم ہو گئی ہیں، زیورات اور پیسوں کی چوریاں۔ یہ کیا ہے؟ میرا کمال ہے؟ نہیں، قرآن اور وحی کا کمال ہے۔ یاد رکھیے گا، ساری دنیا کی سائنس جہاں سے جہاں چلی جائے، میرے کملی والی کی وحی اور جو عرشی نظام ہے اور عرشی حفاظت کا نظام ہے، یہ ساری زندگی رہے گا۔ ہم تو خطاکار ہیں، لیکن پھر بھی سوچتا ہوں وحی کی برکات ہمارے لیے بھی ہے، اللہ اتنی برکتیں دے دیتا ہے۔ میں صحرا میں بیٹھا تھا، مارچ تھا، بڑا بہار کا موسم ہوتا ہے صحرا کا، سانپ بچھو بہت نکلتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں بیٹھا تھا ایک جھونپڑی میں،
इधर से धूप आ रही थी, इधर से धूप, बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा। ये मैंने पढ़ा हुआ था। जब मैं घंटों के बाद उठा ना, तो मेरे नीचे कोई खेस बिछा हुआ था। मैंने जो खेस उठाया, इतना बड़ा कन खजूरा, इतना बड़ा कन खजूरा मेरे नीचे से निकला, और नीचे से निकल के वो कन खजूरा, नीचे से निकल के वो कन खजूरा जो है वो भाग गया, फिर उसको मार दिया। किस ताकत ने बचाया मुझे? इस आयत ने। और एक बात आपको बता दूं, ये आयत नजर बद का बेहतरीन इलाज है। इसके फायदे तो सुन लिए आपने आज। कोई और है जिसके पास इस आयत का कोई फायदा और कमाल हो, तासीर हो? हाँ जी। जवान बच्चे में किसी जादू कर गया था, कमर छू गई थी बच्चे की। मेरे कुलीग ने बताया कोई आया, 4 बार पढ़ी, उन्होंने बच्चे को पढ़ के दम किया, बच्चे को बिल्कुल सीधी उठी। एक तकरीर होती है जिसमें तकरीयां, हाँ उसमें खूब मारे जाते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ददरी के लिए एलर्जी की एक किस्म है जिसमें सुर्ख सुर्ख निशान पड़ जाते हैं। उसके लिए कहते हैं कि मैंने पढ़ पढ़ के उस पे फूंके मारी और वो ठीक हो गए। और कोई बताएगा? हमारी नजर एक ताकत रखती है। चीज मिली हो? खातून का जवान बच्चा था, जादू से उसकी कमर टेढ़ी हो गई थी। एक किसी ने तस्बीह खाने से ही सुना होगा, उन्होंने बताया, जादू टूट गया और कमर सीधी हो गई, जवान बेटा सेहतमंद हो गया। यही बात है।